کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ جس معاشرے میں دولت، آزادی اور آسائشیں سب کچھ موجود ہوں، وہاں انسان اتنا تنہا کیوں ہو جاتا ہے کہ خود اپنی جان تک لے لیتا ہے؟ اور وہ لوگ جو سادہ زندگی گزارتے ہیں، وسائل کم ہے مگر دل مطمئن ہے، آخر ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ یہ سوال ایک دن دنیا کے مشہور فٹ بال کوچ برونو میتسو کے دل میں بھی اٹھا، اور یہی سوال ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ مکہ چینل پر گفتگو کرتے ہوئے برونو میتسو بتاتے ہیں کہ 2002 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں وہ سینیگال کی قومی ٹیم کے کوچ تھے اور کافی عرصہ سینیگال میں مقیم رہے۔ چونکہ ان کا وطن فرانس تھا، اس لیے وہ روزانہ فرانسیسی خبریں سنتے اور دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر روز خودکشی کی خبریں سامنے آتی، کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا، کوئی بالکونی سے کود گیا، اور یہ سب کچھ ایسے بتایا جاتا جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ میں حیران رہ جاتا تھا، فرانس جیسے ملک میں جہاں سہولتیں ہیں، آزادی ہے، آسائشیں ہیں، پھر انسان کیوں اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے؟ اسی دوران میں نے سینیگال میں ایک عجیب مگر خوبصورت حقیقت دیکھی کہ وہاں کے لوگ سادہ تھے، وسائل محدود تھے، مگر چہروں پر مایوسی نہیں تھی۔ میں نے وہاں خودکشی کے واقعات تقریباً نہ ہونے کے برابر دیکھے۔ میں نے خود سے پوچھا، آخر ایسا کیوں ہے کہ کم میں جینے والا انسان زندگی سے نہیں ٹوٹتا؟ ایک دن میں ہوٹل میں تھا کہ اچانک فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ سینیگال چونکہ مسلم ملک ہے، اس لیے ہر نماز کے وقت اذان سنائی دیتی ہے، مگر اس اذان میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نیچے اترا تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، سینکڑوں مرد نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر عجیب سی طمانینت تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک ایسی راحت اتری جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بعد میں میری ملاقات ایک سینیگالی خاتون سے ہوئی، جنہوں نے مجھے اسلام کا تعارف کروایا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور مجھے پورے یقین کے ساتھ سمجھ آ گیا کہ یہی وہ دین ہے جو دل کو اصل سکون دیتا ہے۔ تب مجھے فرانس اور یورپ میں خودکشیوں کی اصل وجہ سمجھ آ گئی۔ انسان کے پاس اگر سب کچھ ہو مگر دل میں اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہے۔ میں نے سینیگال میں مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اجنبیوں کے ساتھ بھی رحم، محبت اور انسانیت سے پیش آتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ ایسے تھے جیسے میں انہی میں سے ہوں۔ حالانکہ میرا وطن فرانس ماضی میں افریقی اقوام پر ظلم کرتا رہا تھا، وہاں میں نے سچی محبت کو پہچانا اور جان لیا کہ دل رنگ یا قومیت نہیں دیکھتا بلکہ ایمان اور نیت دیکھتا ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا، ایک سینیگالی مسلمان خاتون سے شادی کی، اپنا نام عبد الکریم رکھا اور اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ میں اسلام کا مدافع بن گیا۔ عبد الکریم میتسو 14 اکتوبر 2013 کو کینسر کے باعث وفات پا گئے۔ ان کے آخری الفاظ تھے، اسلام نعمت ہے، اسلام کبھی نہیں مرتا، الحمدللہ میں اسلام پر مر رہا ہوں۔ وہ دنیا کے بہترین فٹ بال کوچز میں سے تھے، جنہوں نے سینیگال کو ورلڈ کپ 2002 میں کوارٹر فائنل تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔